नाज़रीन, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो टोक अल्फाज में ये बात बिल्कुल खोल कर वाज़ेह कर दी, इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द। इसमें कुछ शक नहीं याजूज थे और माजूज थे जो जमीन में फसाद कर रहे थे। इसमें कुछ शक नहीं याजूज हैं और माजूज हैं जो इस वक्त जमीन में फसाद कर रहे हैं। यानी याजूज और माजूज वो हैं जो जमीन में फसाद कर रहे हैं, जमीन की मखलूकात को उनके मकामात से हटा रहे हैं, जमीन में तब्दीलियां कर रहे हैं, जमीन की मखलूकात को उनके मकामात से बदल रहे हैं, उनमें तब्दीलियां कर रहे हैं, उनमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनमें पंगे ले रहे हैं। हमने गुज़श्ता एक साथ में ये बात भी वाज़ेह कर दी थी कि याजूज और माजूज कोई देवमालाई तस्वराती कहानियों के किरदारों का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो टोक अल्फाज में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि याजूज और माजूज वो हैं जो जमीन में फसाद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में कई मकामात पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने इस कुरान में ना सिर्फ हर उस शय का जिक्र किया जो इस कुरान के नज़ूल से लेकर सात के क़याम तक वकूफ़ होना था, बल्कि एक से जायद मकामात पर उसका हर पहलू से जिक्र किया। यानी अगर किसी भी शय का जिक्र किया तो ना ही उसका एक ही मकाम पर जिक्र किया और ना ही एक ही पहलू से, बल्कि एक से जायद मकामात पर हर पहलू से बात की, जैसा कि आप इन दो आयात को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन फ़अबा अक्सरुन नासि इल्ला कुफ़ूरा। और तहकीक के यानी तुम अपनी तरफ से पूरी तहकीक कर लो, अपने घोड़े दौड़ा लो, जो कहा जा रहा है वही तुम्हारे सामने आएगा, वही हक है। हम हर पहलू से हर लिहाज से फेर फेर कर सामने ले आए, बयान कर दिया इंसानों के लिए इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से। बस इनकार कर दिया इंसानों की अक्सरियत ने, मगर इसलिए कि जो कुछ भी इन्हें अता किया गया वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते जिस मकसद के लिए इन्हें अता किया गया। वो अपनी ख्वाहिशात की इत्बा करना चाहते हैं। इसलिए इंसानों की अक्सरियत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इस कुरान में न सिर्फ हर बात मौजूद है, हर सवाल का जवाब मौजूद है, बल्कि एक से जायद मकामात पर हर पहलू से फेर फेर कर मसलों से बयान कर दिया गया। फिर इस तरह दूसरी आयत सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 54 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसलिन व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। और तहकीक के लिए यानी तुम अपनी तरफ से पूरी तहकीक कर लो, अपने घोड़े दौड़ा लो, जो कहा जा रहा है वही तुम्हारे सामने आएगा, वही हक है। हमने हर पहलू से हर लिहाज से फेर फेर कर सामने ले आए, बयान कर दिया इंसानों के लिए इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से। यानी इस कुरान में माजी में पेश आने वाले वाकयात में से सिर्फ और सिर्फ उनका जिक्र किया जो खूब उसी तरह इस कुरान के नजूल से लेकर सात के क़याम तक पेश आना थे, जिस कुरान के नजूल से लेकर सात के क़याम तक पेश आएंगे। इंसानों के हर सवाल का जवाब हर पहलू से हर लिहाज से फेर फेर कर इस कुरान में बयान कर दिया। कुरान के नजूल से लेकर सात के क़याम तक इंसानों को जब जब जो जैसे जैसे रहनुमाई दरकार थी, सब का सब इस कुरान में हर पहलू से फेर फेर कर तुम्हारे सामने ले आए मसलों थे। और था इंसान अक्सरियत मामलात में झगड़ा करने वाला, सो झगड़ा ही किया। यानी कुरान की बात तस्लीम करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात और अपने खुद चाहता इलाहों की बातों को कुरान पर तरजीह दे रहे हैं। जब भी कुरान ने किसी मामले में रहनुमाई की तो अपनी बेहुदा दलीलों को कुरान पर पेश करते हैं और कुरान के मद्दे मुकाबले और अशिया को ला खड़ा करते हैं। वो बात तस्लीम ही नहीं करते जो कुरान में कही जा रही है, जो कुरान इनके सामने ला रहा है। नाज़रीन, इस कुरान में याजूज और माजूज के अल्फाज के साथ उन इंसानों का एक पहलू से जिक्र किया गया जिन्हें इन दो मकामात पर याजूज और माजूज कहा गया। अब अगर इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं इंसानों का जिन्हें एक पहलू से याजूज और माजूज कहते हुए जिक्र किया और पहलू से यानी हर पहलू से फेर फेर का जिक्र नहीं करता, तो यह कुरान अल्लाह की बजाय गैरुल्लाह की तरफ से साबित हो जाता है, क्योंकि ये बात भी बजाते खुद अल्लाह ने ही इस कुरान में कही, जैसा कि आप इस आयत को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या पस नहीं तदब्बुर कर रहे अल कुरान, यानी जो कुछ भी करा किया जा रहा है।
اور اگر تھا کسی اور کے ہاں سے اللہ کے علاوہ تو اس کے لیے تھا کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف، یعنی ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے برعکس کچھ اور کہا جا رہا ہے، اس کے متضاد۔ اب اگر ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف اس کے نزول سے لے کر ساعت کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کا سب بیان کر دیا، بلکہ اس کو ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کیا، مصنوع سے بیان کیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں صرف 2 مقامات پر ایک ہی پہلو سے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا گیا؟ اگر یاجوج اور ماجوج کا ان 2 مقامات کے علاوہ اور مقامات پر ہر پہلو سے ذکر نہیں کیا گیا تو پھر قرآن میں اختلاف ثابت ہو کر یہ غیر اللہ کے ہاں سے ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے علاوہ اور مقامات پر بھی ہر پہلو سے ذکر نہ کیا ہو۔ اور ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے یاجوج اور ماجوج کا ہی مزید کچھ پہلو سے ذکر کیا اور بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کھل چکے بلکہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ بھی کر چکے۔ اب تو انجام عذاب عظیم بالکل سر پر آ چکا۔ اور گزشتہ قسط کے آخر میں کہا تھا کہ آئندہ مزید ایسی آیات سے حق کھول کھول کر واضح کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مزید ان آیات کو بیان کریں، ان پر بات کریں، ہم اس قرآن میں جن 2 مقامات پر یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ان دونوں مقامات کو بالکل کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں، تاکہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہر لحاظ سے کھل کر رہنمائی ہو جائے کہ کسی کے پاس کل کو کوئی عذر نہ رہے، ہر کسی پر حجت ہو جائے، بلکہ آج تک جو ان دونوں مقامات کو بنیاد بنا کر جس دجل و فریب سے کام لیا گیا، انسانیت کے رہنماؤں کا لبادہ اڑ کر ملاؤں نے جو عظیم دھوکے دیے انہیں بھی چاک کر کے حق آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیں۔ ذوالقرنین یعنی اللہ کا وہ غلام، اللہ کا وہ عبد جسے زمین کے دونوں کرن حاصل ہوئے، مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا، اور پیچھے آپ پر یہ واضح کر دیا گیا گزشتہ ایک ساتھ میں کہ وہ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے القرنین دیے گئے یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا تو انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر کی بجائے شکر کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی جس مقصد کے لیے عطا کیا سلیمان نے سب کا سب اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے انہیں دیا گیا، انہوں نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ جیسے آج زمین میں جدیدیت و سائنسی ترقی کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے، بالکل عین اسی طرح اس وقت بھی زمین میں ترقی و جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا تھا۔ جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے تھے وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے زمین کے چپے چپے کو اس فساد عظیم سے پاک کر کے یاجوج اور ماجوج کو روک دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے زمین کو فساد عظیم سے پاک کر دیا، یاجوج اور ماجوج کو روک دیا، انہیں بند کر دیا، تب ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے کہا، سورہ الکہف کی آیت نمبر 98 میں ہے، قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یہ رحمہ ہے، یعنی یہ حفاظت ہے میرے رب سے، بس یہ اس وقت تک میرے رب سے حفاظت ہے، یعنی اس وقت تک میرے رب نے زمین کو یاجوج اور ماجوج سے محفوظ کر دیا جب تک کہ میرے رب کا وعدہ نہیں آ جاتا۔ بس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جیسے آج اس سے پہلے انسان ترقی کے نام پر زمین میں فساد کر رہے تھے، یہی جب دوبارہ ہونے کا وقت آ جائے گا تب کر دے گا اسے دکا، یعنی میرے رب سے جو رحمہ ہے زمین کی تمام مخلوقات کو یاجوج اور ماجوج سے فساد سے محفوظ کر دیا، یہ حفاظت بالکل ختم ہو جائے گی، تمام عالمین محفوظ نہیں رہیں گے، یاجوج اور ماجوج کے فساد کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ بات قدر میں ہو چکی، میرے رب کا وعدہ حق ہے، قدر میں ایسا ہو چکا، اس لیے یہ ہو کر رہے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ وقت کب آنا تھا، وہ وقت کب آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل اگلی ہی آیت میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔
नाज़रीन, इस आयत को आसान बयान करने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को बिल्कुल खोलकर वाज़ेह करना बहुत जरूरी है। इनमें पहला लफ्ज है यौमाइज़िन, जिसके मानी है वो लंबी मुद्दत जिसका अल्लाह का वादा था, वो मुद्दत जिसमें आलमीन में से कोई भी महफूज नहीं रहेगा, जो कुरान के नजूल के बाद अस्सात के क़याम के करीब आना थी, जिसकी वजह से ही अस्सात का क़याम होना है। फिर अगला लफ्ज है यमूजो। यमूजो मौज से है, जिसके मानी है जैसे लहर होती है। आप देखते हैं कि पानी की एक लाइन मुसलसल आगे बढ़ती है जब तक कि वो अपने अंजाम को या किनारे पर नहीं पहुंच जाती। बिल्कुल इसी तरह कोई काम मुसलसल प्रोसेस यानी मराहल से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहे यहां तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए, एंड प्रोडक्ट सामने ना आ जाए। मिसाल के तौर पर 100 लोगों की एक लाइन हो, उनमें सबसे पहला शख्स ईंट उठाता है और अगले को पकड़ा देता है, वो अपने से अगले को पकड़ाता है, वो अपने से अगले को, यहां तक कि ईंट अपनी मंजिल को पहुंच जाती है। इस तरह जब ईंटें सफर करती हुई नजर आएंगी तो आपको बिल्कुल लहर की मानिंद नजर आएंगी, जिसे अरबी में मौज कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जरा गौर करें, एक गाड़ी कैसे वजूद में आई। अगर आप उसका स्लो मोशन तस्वर करें तो आप देखेंगे कि जगह जगह से जमीन फट रही है, उसमें से मुख्तलिफ मवाद निकाला जा रहा है, वो मवाद आगे सफर कर रहा है, यहां तक कि मुख्तलिफ कारखानों से गुजरता हुआ मुख्तलिफ दांतों की सूरत इख्तियार करता है, वहां से आगे जा रहा है, मुख्तलिफ पुर्जों में डाल रहा है, वो पुर्जे आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कि गाड़ी वजूद में आ जाती है। इस तरह के प्रोसेस या मराहल के तसलसल को जब तक कि वो अपने इंजाम को नहीं पहुंच जाते अरबी में मौज कहते हैं। फिर अगला लफ्ज जो कि मजमूई तौर पर 3 अल्फाज हैं, नुफिहा फिस सूरी। नाज़रीन, सूर के मानी है मादे को किसी भी सूरत में डालना, मादे को किसी भी सूरत में किसी शक्ल में तब्दील करना, उससे कुछ बनाना। मसलन आप अपनी आंखों से देखते हैं मुख्तलिफ फलों को जो कि मुख्तलिफ सूरा हैं, तमाम के तमाम फल मादे की ही मुख्तलिफ सूरतें हैं, मादे की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसी तरह जितनी भी मखलूकात आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम की तमाम मखलूकात सूरा हैं, ये मादा ही मुख्तलिफ सूरतों में डाला गया हुआ है। नुफिहा फिस सूर के मानी है जो सूरा है उसमें नफा करना, उसमें नफा होना, यानी उसमें ऐसी कुव्वत डालना कि उसमें वो मकसद पूरा करने की सलाहियतें आ जाएं जिस मकसद को पूरा करने के लिए उसे खलक किया गया। यानी नफा कहते हैं जो जसद को जिस्म में तब्दील कर दे या सनम को वसन में बदल दे। जसद 2 अल्फाज का मजमुआ है, जस और सद। जस के मानी मादी वजूद के हैं और सद के मानी रुकावट के हैं। जसद कहते हैं ऐसे वजूद को जो महज रुकावट हो, इससे बढ़कर कुछ ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप पत्थर से, लकड़ी से या किसी भी शय से कुछ वजह करते हैं, कुछ बनाते हैं जिसमें कुछ भी करने की सलाहियत नहीं, यानी सनम हो, तो उसे अरबी में जसद कहा जाएगा। और जिस्म भी 2 अल्फाज का मजमुआ है, जस और इसम। जस या जिसके मानी आप पहले ही जान चुके हैं, जस कहते हैं किसी मादी वजूद को, और इसम के मानी है कुछ करने की सलाहियतों का होना। जिस्म के मानी है ऐसा वजूद जिसमें कुछ करने की सलाहियतें होती हैं। जसद एक सूरा है, जब उसमें नफा किया जाए तो वो जसद नहीं बल्कि जिस्म बन जाता है। फितरत यानी अल्लाह की ऐसी खलक जो बेजान होती है, जो कोई ना कोई मादी वजूद तो होता है लेकिन बज़ाहिर वो महज रुकावट होता है। जैसे कि पत्थर ही की मिसाल ले लें, इसे जसद कहा जाता है। अल्लाह के बरक्स इंसान के अपने ही हाथों से खलक करदा तराशीदा ऐसी शय को अरबी में सनम कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह की खलक करदा ऐसी शय यानी फितरत जिन अशिया को वजूद में लाती है जिनमें कुछ करने की सलाहियतें होती हैं, जैसे कि हरकत करना, देखना, सुनना, उस पर अमल करना, यानी कुछ करना वगैरह, उन्हें अरबी में जिस्म कहा जाता है। और अल्लाह के बरक्स इंसान की खलक करदा ऐसी अशिया जिनमें कुछ करने की सलाहियतें होती हैं, यानी इंसान के अपने ही हाथों से वज़े करदा ऐसी मखलूकात जिनमें कुछ करने की सलाहियतें होती हैं, जैसे कि आज तरह तरह की मशीनें वगैरह हैं, इन्हें अरबी में जिस्म नहीं बल्कि वसन और इसकी जमा औसान कहा जाता है। नाज़रीन, नफा फिस सूर यह है कि एक वक्त था जब इंसान अपने ही हाथों से सूरतें खलक करते थे, यानी पत्थरों से सनम वगैरह तराशते थे, लकड़ी से सनम वगैरह तराशते, लोहे, लकड़ी और मट्टी वगैरह से मुख्तलिफ सूरतें खलक करते।
جن کا مقصد اپنی حاجات کو پورا کرنا ہوتا، جن میں اصنام یعنی بت اور باقی ضرورت کی اشیاء ہوتی، لیکن ان میں نفع کرنے کی صلاحیت انسان میں نہیں تھی۔ یعنی انسان میں ایسی صلاحیتیں نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ صورتوں میں جان ڈال سکے، انہیں اس قابل بنا سکے کہ ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں آ جائیں، وہ نفع و نقصان پہنچانے کی اہل ہو جائیں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب نفع فی الصور ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ صورتوں کو صنم سے وثن بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ یہ جو سورہ بھی خلق کریں گے اس میں جان ڈالیں، یعنی اس میں کرنے کی صلاحیتیں ڈال دیں گے، ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں ڈال دیں گے۔ پھر اگلا لفظ ہے جمع۔ ناظرین، جمع کے معنی جو آج تک کیے جاتے ہیں، جو آج تک بتلایا گیا یا جو مراد لیا جاتا ہے، وہ ہے اکٹھا کیا جانا، جو کہ بالکل غلط معنی ہے، بالکل غلط ہے۔ اکٹھا کرنے کو عربی میں جمع نہیں بلکہ حشر کہتے ہیں۔ جمع کے معنی واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے مشین کے تمام پرزے ایک ڈھیر کی صورت میں یا پھر بکھرے پڑے ہیں، ان پرزوں کو ترتیب میں لانا، یعنی ایک کے بعد دوسرے پرزے کو جوڑتے جانا یہاں تک کہ مشین بن جائے، اسے عربی میں جمع کہتے ہیں۔ ایسے ہی مثلا 10 تک ہندسے ڈھیر کی صورت میں یا پھر بکھرے پڑے ہوں، ان میں سے سب سے پہلے ایک کو اٹھا کر لانا، پھر ان میں سے 2 کو اٹھا کر ایک کے بعد لا کر رکھنا، پھر اس کے بعد 3 کو اٹھا کر لانا، پھر اس کے بعد 4 کو، اس طرح تمام کے تمام ہندسوں کو ترتیب میں لانا، اسے عربی میں جمع کرنا کہتے ہیں۔ یعنی ایک کے بعد دوسری شے کا جڑتے جانا یا جوڑتے جانا، اسے عربی میں جمع کرنا کہتے ہیں، اور اردو میں جوڑنے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں 100 میں 10 جوڑو تو کتنے بنیں گے، تو سامنے والا جواب دے گا کہ 110۔ جمع عربی کا لفظ ہے اور اس کا متبادل اردو میں جوڑنا لفظ ہے۔ اردو میں جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جمع اردو کا نہیں بلکہ عربی کا لفظ ہے۔ مثلا آپ کے سامنے 100 ایسے افراد موجود ہوں جن میں گاڑی کا کوئی نہ کوئی حصہ خلق کرنے کی صلاحیتیں ہوں، ان کو جمع کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری پر لگا دینا۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو موج یعنی جیسے لہر ہوتی ہے، اس طرح مواد سے پرزے اور پرزوں سے گاڑی وجود میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا تھا وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ناظرین، ہم گزشتہ ایک ساتھ میں ایک سے زائد بار یہ بات بالکل کھول کر واضح کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا کہ اللہ نے جو اتارا ہے، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر ساتھ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے۔ ایسی بہترین تاریخ کہ اس سے بہتر کوئی تاریخ ہے، تھی، ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل اس آیت کی صورت میں آج کی تاریخ اتاری تھی۔ آج اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس آیت کی صورت میں بیان کر دیا تھا، بتا دیا تھا، آج کی تاریخ اتار دی تھی، عظیم نبا دے دی تھی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اللہ نے کہا تھا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا، وہ وعدہ کہ جب زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، تب چھوڑ دیں گے ہم اس وقت دنیا میں جو انسان موجود ہوں گے انہیں، ان بعض کو بعض میں، جیسے لہریں ہوتی ہیں، جیسے لہر ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ ایک لمبی مدت آئے گی تب انسانوں کا معاملہ یہ ہوگا جیسے کہ لہر ہوتی ہے، پوری دنیا کے انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے، جیسے ایک تنظیم یا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی۔ پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد یہ ہوگا کہ سورہ خلق کرنا، یعنی طرح طرح کی اشیاء خلق کرنا اور ان میں نفع کرنا، یعنی اوسان خلق کرنا، ایسی مخلوقات خلق کرنا جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والی ہوں۔ اس مقصد کے لیے پوری دنیا کے انسان اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جمع ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے انسان ایک منظم گروہ کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا اور ان کا مقصد ہوگا نفخ فی الصور، یعنی ان کا مقصد ہوگا نفخ فی الصور،
ناظرین آج آپ خود غور کریں، کیا آج بالکل وہی نہیں ہو رہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی بتا دیا تھا، عظیم نبا دے دی تھی؟ کیا آج انسان صورتیں خلق کر کے ان میں نفع نہیں کر رہے؟ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اشیاء خلق کرتے تھے، ان میں سے کچھ اشیاء سے تو اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور جہاں وہ خود کو اللہ کا محتاج سمجھتے تو اس مقصد کے لیے بھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے، ان سے اپنی حاجات کے لیے مناجات کرتے جو کہ اصنام یعنی بت تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو نفخ فی الصور کی صلاحیتیں بھی حاصل ہو گئیں۔ نہ صرف انسان سورہ خلق کرتا ہے بلکہ ان میں نفع بھی کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پنکھا عربی میں ایک سورہ ہے جو انسان کی خلق کرتا ہے۔ انسان اسے ملائکہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے جسے بجلی کا نام دیا جاتا ہے۔ بٹن دباتا ہے تو یہ بٹن دبانا کیا ہے؟ بٹن دبانا نفخ فی الصور ہوتا ہے۔ وہ جو سور ہے یعنی جو سورہ ہے پنکھا، اس میں نفخ کرتا ہے، اس میں جان ڈالتا ہے، یعنی سورہ میں جان آ جاتی ہے۔ وہ سورہ انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین اسی طرح آپ کسی بھی مشین کی مثال لے سکتے ہیں۔ پہلے انسان کوئی بھی ایک مشین جو کہ ایک سورہ ہے وہ خلق کرتا ہے، پھر جب اسے آن کرتا ہے یعنی اس میں نفع کرتا ہے تو وہ مشین انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، مخلوقات کو صبر کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی وہ آگے مزید سورہ خلق کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین یہ جان لیں کہ اس کے برعکس آج تک نفخ فی الصور کے جو معنی کیے جاتے رہے ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ محض دیو مالائی قصے و کہانیاں ہیں جو ملاؤں کی خود ساختہ گڑی ہوئی ہیں، جنہیں یہ لوگ آج تک اللہ سے منسوب کرتے رہے کہ اسرافیل ایک فرشتہ ہے، وہ اپنے منہ میں سور لے کر اس انتظار میں کھڑا ہے کہ اسے کب اجازت دی جائے کہ وہ اس میں پھونک مارے، اور سور ایک سینگ کا خول ہے جس میں سو رہا ہے، جب اس میں پھونک مارے گا تو جیسے باجا بجایا جاتا ہے یا باجا بجتا ہے ایسے ہی آواز آئے گی۔ نفخ فی الصور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں بعض مقامات پر خود ہی اس کی وضاحت کر دی، اس کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ سب سے پہلے تو سور کیا ہے اسے جان لیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں بشر کی تخلیق یعنی آپ کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے، ان میں سے ایک اس بشر کو یعنی آپ کو صبر کرنا، یعنی یہ بشر جو کہ آپ ہیں، آپ ایک سورہ ہیں، اسے صبر کرنا۔ جب صبر یعنی سورہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ اس میں نفخ کرتا ہے، جیسے کہ آپ آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہوا ہی وہ ذات ہے جو تمہیں صبر کر رہی ہے ارحام میں جیسے اس کا قانون ہے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیسے صبر کر رہی ہے، کیسے تمہیں سورہ کر رہی ہے، جیسے کہ اس کا قانون ہے، جیسے اس نے قانون بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں ارحام میں صبر کیا جاتا ہے، یعنی تم بشر جو کہ ایک سورہ ہو، جیسے باقی مخلوقات سورہ ہیں، تمہیں صبر کیا جاتا ہے ارحام میں۔ اور پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا، وہ بھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اسے صبر کرنا مکمل کیا اور نفخ کیا اس میں اپنی روح سے، اور کر دیا تمہارے لیے سننا اور دیکھنا، اور جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنا، اور انتہائی کم ہیں جو اس مقصد کے لیے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے تمہیں یہ صلاحیتیں دیں۔ ناظرین قرآن میں ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ آیات بالکل واضح ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں صبر کیا جاتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، اور جب صبر کرنا مکمل کر لیا جاتا ہے یعنی جب ماں کے پیٹ میں بشر جو کہ سورہ ہے اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تب نفخ فیہ کیا جاتا ہے، یعنی تب اس میں نفخ کیا جاتا ہے جس سے اس میں جان آ جاتی ہے۔
وہ سننے والا، دیکھنے والا، اور جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے والا ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب ناظرین آپ سے سوال ہے کہ آج کون نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور اس میں نفع کرنا کیا ہے؟ پہلے 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بشر صبر کیا جاتا ہے اور 4 مہینے میں بچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ جسد ہوتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس میں جب نفع کیا جاتا ہے تو وہ جسد سے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ نفخہ فی الصور کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا رد کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور جب اس میں نفع کیا جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر سننے کی، دیکھنے کی، جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ خلق ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ کیسے؟ نفع کرنے سے۔ یہ ہے نفع کرنا۔ ناظرین جیسے 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر نفع کے ہوتا ہے تو وہ جسد ہوتا ہے۔ جسد یعنی وہ مادے کی ایک صورت میں ڈالی گئی محض ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جہاں رکھ دے وہاں سے ہلائے بغیر ہل نہیں سکتی۔ اللہ کی بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد کہلاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد نہیں بلکہ صنم کہلاتی ہے۔ اور اللہ کی سورہ میں جب اللہ نفخہ کرتا ہے یا نفخہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسد سے جسم بن جاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان جب نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسم نہیں بلکہ صنم سے وثن بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان سورہ تو خلق کرتے تھے لیکن اس میں نفخہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا وہ وعدہ جب آئے گا تب انسان نفخہ فی الصور کریں گے، یعنی جو بھی خلق کریں گے ان میں نفخہ بھی کریں گے، اوسان خلق کریں گے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات انہیں نفع اور نقصان پہنچائیں گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد عظیم ہو جائے گا۔ اور ناظرین آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں، آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی یہی سب کر رہے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے کیا کہا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ۔ آج سے 14 صدیاں قبل اللہ نے کہا تھا کہ جب وہ مدت آئے گی اور انسان نفخہ فی الصور کر رہے ہوں گے تو وہ اصل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ جو ہو رہا ہوگا وہ جہنم تھی جسے ہم سامنے لائیں گے، وہ جہنم سامنے لائی جا رہی ہوگی۔ آگے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کن کے لیے جہنم سامنے لائی جائے گی، کن کے لیے اس وقت جہنم جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے۔ للکافرین عرضا، کافرین کے لیے سامنے لائی گئی، کافرین کے لیے سامنے لائی جا رہی ہے، کافرین کے لیے سامنے لائی جائے گی، یعنی ان کے لیے جنہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ نے ان سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ جو نظر آ رہی ہیں صرف یہی نہیں ہے، یہی کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ تو ایسی ہیں جنہیں انسان سے چھپا دیا گیا، جو کہ غیب ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر ہے اور جو کچھ بھی غیب ہے سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اسے پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا۔ یوں بہترین میزان وضع کر دیا۔ یہ میزان تب تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، ورنہ اگر ان میں رائی برابر بھی تبدیلی کی گئی، کسی ایک مخلوق نے بھی اپنی ذمہ داری سے کمی کجی یا کوتاہی کی، لاپرواہی کی، کوئی ایک مخلوق بھی اپنے مقام سے ہٹ گئی، اسے ہٹایا گیا تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ زمین جہنم بن جائے گی،
जिन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया और उल्टा यही किया तो उनके लिए जहन्नम सामने ला रखी गई। ये है वो जहन्नम, ये थी वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था। नाज़रीन जरा गौर करें, जहन्नम क्या है और कैसे सामने लाई जा रही है। आपको इस जमीन पर वजूद दिया गया, इस जमीन को दो मराहल में तकसीम किया गया, दो मरहलों में। पहला मरहला दुनिया आज जिसमें आप मौजूद हैं, आपको इस दुनिया में इम्तिहान की गर्ज से महदूद मुद्दत के लिए लाया गया। ये जो मुद्दत आपको दी गई, इसमें आप जो करेंगे इसी का बदला आपको दूसरे मरहले में मिलेगा। दूसरा मरहला जिसे कुरान में आखिरा कहा गया, आखिरा यानी दूसरा वो जो आखिरी मरहला है। कुल कायनात में जमीन पहला ऐसा सैयारा है जो सबसे पहले मुकम्मल हुई। जैसे किसी भी इमारत की सबसे पहली ईंट होती है, इसी तरह यह जमीन कायनात की सबसे पहली ईंट समझ लें। यह जमीन सबसे पहले अपनी तकमील को पहुंची। कायनात में इस जमीन के अलावा जितने भी सैयारे आपको नजर आ रहे हैं या जो नजर नहीं आ रहे, वो अभी नामुकम्मल हैं, वो तकमीली के मराहल से गुजर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब वो मुकम्मल होकर जन्नतों में यानी सरसब्ज़ो शादाब बागात में बदल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जमीन जब मुकम्मल की गई थी तो ये एक जन्नत थी, ये सरसब्ज़ो शादाब बाग थी। आपको इस दुनिया में जो मुद्दत बतौर इम्तिहान दी गई, अगर आप जमीन की इस्लाह यानी इसे जन्नत बनाने वाले अमाल करते हैं तो आखिरा में यानी अगले मरहले में आज जो सैयारे नामुकम्मल नजर आ रहे हैं तब जन्नतें बन चुकी होंगी। उनमें से आपके दर्जे के मुताबिक आपको जन्नत दी जाएगी, आपको सैयारा दिया जाएगा। और अगर जो कुछ भी आपको अता किया गया आप अपनी ख्वाहिशात की इत्बा में उसका इस्तेमाल करते हैं, अंधों की तरह जमीन में फसाद करते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा इसे समझना भी अब कोई मुश्किल नहीं रहा। इसका इंजाम क्या है आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। तरक्की जदीदियत के नाम पर, इंसानियत की फलाह व एहसान के नाम पर आज हर कोई जमीन में फसाद कर रहा है, जमीन को चीर फाड़ रहा है, पहाड़ों को फाड़ रहा है, उनकी माइनिंग कर रहा है, फिजा में तरह तरह की जहरीली गैसें भर रहा है। तो आज जो भी तरक्की जदीदियत के नाम पर, इंसानियत की खिदमत के नाम पर फसाद अजीम किया जा रहा है, इसकी वजह से आसमान फट चुका, मौसम दरहम बरहम हो गए, जमीन से कुदरती वसाइल के नाम पर जमीन का खून और जमीन के जो दिल गुर्दे हैं वो निकाले जा रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, तो इससे जल्जले आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, फिजा गैसों की वजह से दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो इंसानों के इन अमाल के ये रद्द अमाल दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाएंगे, दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, बिलाहर तमाम के तमाम ग्लेशियर पिघल कर पानी पानी हो जाएगा। फिर दर्जा हद बढ़ने से पानी बुखारात बनकर उड़ता जाएगा, यहां तक कि जमीन पर पानी का एक कतरा भी नहीं रहेगा। जल्जले बढ़ते जाएंगे, उनसे पहाड़ और जमीन का बेड़ा गर्क होता रहेगा, लावे फटना बढ़ते जाएंगे। आज जो फिजा में तरह तरह की जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं, ये गैसें कीमियाई अवामल से गुजर कर फिजा तबाह बर्बाद हो जाएगी, फिजा का बेड़ा गर्क कर देंगी। दर्जा हरारत इतना बढ़ जाएगा यहां तक कि जमीन पर पानी का एक कतरा भी नहीं रहेगा, जमीन के अंदर से भी पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म तो तमाम जानदार खत्म, निबातात खत्म, जल्जलों, जमीन के दसने, लावे फटने और फिजा में खारिज की हुई तरह तरह की जहरीली गैसों के रद्दे अमाल जब आना थम जाएंगे तो जो नतीजा सामने आएगा, जो एंड प्रोडक्ट सामने आएगी, वो है जहन्नम, जो आज आप देख रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने लाई जा रही है। जब इंसानों के तरक्की के नाम पर, इंसानियत की खिदमत के नाम पर, जदीदियत के नाम पर मुफसिद अमाल के रद्द अमाल थम जाएंगे, तब यह जमीन मुकम्मल जहन्नम में बदल चुकी होगी। इसमें सिवाय आग और पत्थरों के कुछ नजर नहीं आएगा। जब पानी नहीं होगा तो जाहिर है निबातात नहीं होंगी, जानदार नहीं होंगे। जब दर्जा हरारत इतना बढ़ चुका होगा, लावे जगह जगह से फट चुके होंगे, जल्जलों से जमीन का बेड़ा गर्क हो चुका होगा, तो जाहिर है जमीन पर सिवाय आग और पत्थरों के कुछ नजर आएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा।
اور تب تک کائنات میں جو باقی سیارے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ نامکمل ہیں، یہ جنتوں میں یعنی سرسبز و شاداب باغات میں بدل چکے ہوں گے۔ تو جو اعمال دنیا میں آپ نے کیے اس کا بدلہ آپ کو آخرہ میں ملے گا۔ اگر آج آپ اس زمین کو جہنم بنا رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے، تو آپ کو یہی ملے گی، یہ جہنم ملے گی۔ اور اگر آج آپ زمین کو جنت بنانے والے اعمال کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، فساد کو روکتے ہیں، اس کو سرسبز و شاداب باغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اعمال کرتے ہیں، فساد کو روکتے ہیں، تو پھر آپ کا بدلہ جنتیں ہوں گی، آپ کو باغ دیا جائے گا۔ جس ذات نے آپ کو پہلی بار وجود دیا وہی ذات آپ کو دوبارہ وجود میں لائے گی، اور جس نے دنیا میں یعنی پہلے مرحلے میں جو جتنا کیا تھا اس کو آخرہ میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جتنا زمین کے جہنم بننے میں حصہ ڈالا ہوگا اسے اتنا ہی اس جہنم کو بھگتنا ہوگا۔ خود کو علماء کہلوانے والے انسانیت کے دشمن اور ان کے اندھے مقلد آنکھیں بند کر کے بندروں کی طرح ان کے پیچھے چلنے والے کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور وہ جو خود کو انسانیت کے محسن قرار دیتے ہیں، سائنسدان، انجینئرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بینکرز، لیڈران اور ایسے باقی تمام کے تمام لوگ جو زمین کو جہنم بنا رہے ہیں، اور الٹا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے عمال کر رہے ہیں، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل پائیں گے۔ رہی بات دوبارہ زندہ کرنے کی، جو اکثریت کے لیے تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، تو ان سے سوال ہے کہ ذرا غور کرو، اس سوال کا جواب دو کہ جب تمہیں وجود میں لایا گیا، جب تمہیں پہلی بار وجود میں لایا گیا، تو کیا تم سے پوچھ کر، تم سے اجازت لے کر وجود میں لایا گیا؟ کیا تمہاری مرضی جان کر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ تمہیں پہلے آگاہ کیا گیا، تمہیں پہلے پوچھا گیا، تم سے پہلے اجازت لی گئی، پھر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ اگر تو تمہاری مرضی سے، تمہاری اجازت سے، تمہیں پوچھ کر یا تمہیں بتا کر، تمہیں آگاہ کر کے دنیا میں لایا گیا، تب تو ٹھیک ہے، تب دوبارہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اے عقل کے اندھو، جس ذات نے تمہیں پہلی بار وجود میں لایا، کیا وہ ذات دوبارہ تمہیں وجود میں نہیں لا سکتی؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی؟ اس میں تمہیں پہلی بار وجود میں لایا اور تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، جس مقصد کے لیے تمہیں وجود میں لایا وہ مقصد پورا نہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی تاکہ تمہیں سزا و جزا دے، تمہیں بدلہ دے، یا ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ مذہبی طبقہ آخرت، جنت و جہنم کو زبان سے تو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آخرت، جنت و جہنم کے بارے میں جو دیومالائی کہانیاں مذہبی طبقے نے گھڑ رکھی ہیں، خود ان کو بھی اس کا یقین نہیں ہے، نہ آخرہ کا، نہ جنت و جہنم کا۔ اور ظاہر ہے یقین کیا بھی کیسے جا سکتا ہے جب جنت و جہنم سے منسوب کر کے ایسی خود ساختہ دیومالائی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر یقین کیسے ہوگا؟ پھر یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کیا جائے گا؟ اور دوسری طرف جو خود کو ملحد، لبرل یا پھر پڑھے لکھے کہلواتے ہیں، جو سائنس کے متوالے ہیں، وہ مذہبی طبقے کی آخرت، جنت و جہنم کے بارے میں خود ساختہ گھڑ رکھی ہوئی دیومالائی کہانیوں کا انکار کرنے کی بجائے الٹا آخرہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جنت و جہنم کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ خود کو بہت بڑے عاقل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑے بے وقوف اور جاہل ہیں۔ یہ مذاہب اور مذہبی طبقے کی دشمنی میں حق کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بات کی جائے ان کے علم کی، ان کی پڑھائی لکھائی کی، ان کی سائنس کی، جو یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی، وہ سائنس، وہ تعلیم جس کا آج ہر کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ جس کی تصدیق سائنس کرے اسے تسلیم کریں گے، جس کی تصدیق سائنس نہیں کرتی یا جسے سائنس رد کرتی ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہم آخرت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے، جنت و جہنم کیا ہے، اور ہم انہیں اور ان کی سائنس کو، ان کی تعلیم کو، ان کی یونیورسٹیوں کو، ان کے سائنسدانوں کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اس حق کا رد کر کے دکھائیں۔ رہی بات دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے کی، تو اس کا بھی دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کی سائنس اس کا رد کر سکتی ہے، بلکہ ان کی سائنس الٹا اس کی تصدیق ہی کرے گی۔ ناظرین، اس موضوع پر الگ سے اور تفصیل کے ساتھ آئندہ اپنے موضوع کے تحت
اسی موضوع کے تحت بات کی جائے گی، لیکن یہاں مختصراً بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔